ضرورت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے کی کہ آئے دن ہمارے مسلمانوں میں بے چینی، فتنے فساد اور بہت سے ایسے کام نہ جانے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسی بھی گستاخیاں، دین کی دشمنیاں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اتنی بے باکی سے کوئی حضرت سرائی کرے گا، کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ یہ سارا جو عمل ہو رہا ہے لا محالہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے قادیانی ہے۔ اور اب جو حضرات ہمارے سادے لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں یا اپنی روشن خیالی کے زوم میں وہ انسانیت کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کے ہاتھوں پر کھلونا بن گئے۔ یہ قادیانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس دور کا بڑا شیطان ہے۔ اس دور میں جو بھی سارے فتنے مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو ان کا جو بڑا سردار ہے ان کی جماعت احمدیہ جماعت کا، وہ امریکہ میں اس وقت اس کو نیشنلٹی یا شہریت کو امریکہ کی ملی ہوئی ہے، شاید نام اس کا ملتا مذکور ہے۔ تو اس امریکہ میں بیٹھ کر اسرائیلی لابی اور یہ قادیانی لابی مل کر جہاں بھی مسلمانوں کو ان کو پہنچتا ہے وہاں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور بار بار دیکھو، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، ہمارے ملک میں یہ جو ہمارے سندھ میں اب انہوں نے یہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے، ایک گستاخی کرتے ہیں تو دوسرا ایک جتھا بڑا آ جاتا ہے اس گستاخ کو شہید قرار دینے، اور جب اس خود سے پوچھو کیا تم اسلام کو مانتے ہو تو وہ کہیں گے نہیں۔ اسلام کو جب مانتے ہی نہیں ہو، اس کے نبی کو مانتے بھی نہیں ہو، تو یہ شہید اور شہادت یہ تو اسلام کا ہے۔ شہید مسلمان ہوتا ہے، کبھی بھی کسی غیر مسلم نے اپنے آپ کو شہید نہیں کہا اور نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ یہ شہید، اور وہ بھی کسی ایسے مرتد اور کافر کو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کے خلاف اور ان کے نبی کے خلاف نفرت برپا، اور یہ ان کی کوشش تو ناکام ہوگی، لیکن ہمیں پریشانی لائق ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے جو بھی فتنے آتے ہیں اپنی علماء سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں۔ ہمارا جو نوجوان نسل آج کل جو فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دلگے میں آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی بیچارہ ہمارا سادہ مسلمان ان کی باتوں اور بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا حال ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کے قریب جو بھی عالم ہوں یا جو نیک نمازی لوگ ہوں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور ایسی کوئی مشکلات آپ کو پیش آ جاتی ہے تو اس سے ڈسکس کریں۔ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو، دوسرے کسی عالم سے پوچھ کر آپ کو صحیح راہ دکھائے گا، کیونکہ اب جو دور ہے، اس دور کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسا دور آئے گا کہ شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ایسا دشوار ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے جیسے اپنی داڑھوں میں انگارے رکھنا۔ جو گائے کے انگارے ہوتے ہیں وہ اپنے دانتوں میں پکڑنا کیسا دشوار ہوتا ہے، ایمان کو پکڑنا اتنا دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کا جو سربراہ اس دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ قادیانی ہے، اور قادیانیت کی پہلی دعویٰ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، اور یہ اسلامی عقیدے پر اور کھلے عام قرآن مجید کی انہوں نے انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا، اجماع امت کا انکار کیا ہے، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر، اور ہمارے سادہ لوگ جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں یا شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کو نلکا دیتے ہیں، سولر پلانٹ دیتے ہیں۔ ابھی تو ایسے بھی واقعات ہمارے مشاہدے میں اور سننے میں آیا ہے کہ
کہ کوئی ایک بندہ آئے جو سر میں مسجد ہی بنا رہا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا اور راتا ہندوؤں کے گھر میں ہے، اور 3-4 گاؤں میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے مسجد ہی بنا کے دی۔ یہ بھیڑیے قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہمیں شناخت کرنا ہوگی اور ان کو آشکار کرنا ہوگا اور ہمارے قانون اعزاز تک ان کو پہنچانا ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے ان فتنہ قادیانی سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔